أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور پھر بھی تم نے اس کا انکار کر دیا تو بتاؤ اس سے بڑا گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو حق کی طرف سے دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے. ہم عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اور سچا کلام ہے. اور کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ اور شاہد ہے؟ خبردار، یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات سن لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ سورہ حامیم سجدہ جب شروع ہوئی تو اس میں قرآن کریم کی تنزیل اور توصیف بیان کی گئی. قرآن کی بہت سی صفات کو اللہ نے ذکر فرمایا اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت فرمایا، اور قرآن کی حقانیت کو بھی بتایا کہ یہ جو قرآن ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے یہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ کافر ہے. اس لیے انسان کو چاہیے اس پر ایمان لائے، اس کو اپنے رب کا کلام سمجھے اور یقین کرے، اس پر دل و جان سے ایمان لائے اور عمل کرے. اسی میں ہمارے لیے سعادت ہے اور کامیابی ہے. تو جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے یہ بتائیے، لوگوں سے یہ پوچھئے کہ ٹھیک ہے تم اس کو یقینی کلام تصور نہیں کرتے، لیکن اس چیز کا احتمال اور امکان تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. اللہ کا کلام ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام نہیں، لیکن امکان ہے، احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام، اور اس انکار کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے احتمال کی. تو اگر ایسا ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہو گیا اور قیامت کے دن یہ بات تمہاری نگاہوں کے سامنے صاف ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام تھا، اور تم اس کا انکار کر بیٹھے صرف دشمنی میں، عناد میں، تو بتاؤ یہ تمہاری دشمنی تم پر کل کو بھاری پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اس لیے اگر تمہیں یہ قرآن کے بارے میں یقین نہیں ہو رہا ہے، تم اس میں غور نہیں کر رہے ہو، اس کی وجہ سے احتمالات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. امکانات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہوتا لیکن امکان ہوتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ غلط ہی ہے. بہت سی چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہے اور انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا وجود نہیں ہے. جیسے کہ ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، سردی ہے، گرمی ہے، نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. ہر انسان اس کا ادراک کرتا ہے، احساس کرتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں جو سردی کا انکار کرتا ہو اور یہ کہنے لگے سردی کوئی چیز نہیں، نہ ہم میں نے سردی کو دیکھا نہیں، میں نے گرمی کو نہیں دیکھا، میں نے ہوا کو نہیں دیکھا، بجلی کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ہر آدمی اس کا یقین کرتا ہے. اللہ کو اگر نہیں دیکھا اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں میں نہیں ہیں.
ہماری نگاہیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس بات کا احتمال تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم اگر اس احتمال کی بھی نفی کرو، کل کو انکار کر کے بیٹھ جاؤ، اور پھر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام تھا، تو بتاؤ یہ گمراہی ہوئی نہیں ہوئی؟ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے اور حق سے دور جا بیٹھے مخالفت میں، اور پھر کل کو اس کا انجام بھگتنا پڑے اس کو۔ اس لیے اس مخالفت کے انجام سے ڈرو، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ اللہ نے عقل، دل اور دماغ جو دیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو اس میں استعمال کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں غور کرو، اور جب اس پر ایمان لاؤ گے تو آنکھیں کھلیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کا کلام کا یوں ہی انکار کر دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی آنکھیں کھولیں گے، ایک وقت وہ آئے گا ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آسمان و زمین میں بھی، کائنات میں، اور خود ان کی ذات میں، ان کے بدن کے اندر، اور پھر ان کی نگاہوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، سچا کلام ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ کائنات سے مراد ہے، آفاق سے مراد ہے، آسمان کا کنارہ مراد ہے پوری کائنات۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات، مصنوعات بنائی ہیں، یہ سب ہر چیز اللہ کے وجود پر دلیل ہے، ہر چیز اللہ کے وجود کو بیان کر رہی ہے، بس غور کی ضرورت ہے۔ یہ آسمان اللہ کے وجود کو بیان کرتا ہے، زمین بیان کرتی ہے، پہاڑ، پرندے، سمندر، ہر چیز اللہ کے وجود کو بیان کر رہی ہے۔ انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ بس ہم ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ مکہ والوں کا شہر ان کے ہاتھوں سے نکلا، مسلمانوں کو ملا، اور خود ان کی ذات کے اندر بھی اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اور مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نبی نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اسی کلام کی برکت سے پورا مکہ فتح ہوا ہے، مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری ذات میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، تم غور نہیں کرتے۔ اللہ نے اس بدن کے اندر بے شمار مشینیں رکھی ہیں، اور ایسی سی مشینیں جو کبھی خراب نہیں ہوتی اور اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ باریک باریک مشینیں، اور خود انسان کے جوڑوں کے اندر جو اسپرنگ اللہ نے رکھے ہیں وہ کبھی نہیں گھستے ہیں۔ اگر فولادی اور لوہے کے اسپرنگ بھی ہوں گے تو وہ بھی وقت آنے پر ختم ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور انسان کے بدن پر جو اللہ نے لکیریں رکھی ہیں، اور اس کا جو چمڑا ہے وہ نہیں گھستا ہے۔ 70-80 سال تک انسان کے بدن پر لکیریں وہ کبھی اپنا نشان نہیں ختم کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے وجود کو بیان کرتی ہیں۔ اور انسان کوئی سامان بناتا ہے، وہ 1 سال نہیں 2 سال کے بعد خراب ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لوہے کی چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان 70 سال، 80 سال، 90 سال تک چلتا ہے، اس کے بدن کے نشانات مٹتے نہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ تو اس کی کاریگری میں غور کرو، معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ خالق کی کائنات ہے، یہ اسی کا کلام ہے۔ اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ خود اللہ کا یہ معجزہ، یہ اللہ کا کلام یہ خود ایک معجزہ ہے، اس کے اوپر بہت سے معجزات ہیں، اور یہ جو خبریں دیتا ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے، اور روز روشن کی طرح بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ کی رسالت کو بیان کیا کہ لوگ اگر آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ کے رب کی گواہی کافی ہے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں تو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا انکار کرتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، ان کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب بادشاہ نے کہہ دیا کہ میرا نبی ہے
تو ساری دنیا جھٹلاتی رہے، کسی کے جھٹلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا اولم یفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ جب وہ ہر چیز پر گواہ ہے تو وہ آپ کی نبوت پر بھی گواہ ہے، آپ کی رسالت پر بھی گواہ ہے، اور اس کلام کے کلام اللہ ہونے پر بھی گواہ ہے۔ ساری دنیا جھٹلائے، کسی کے جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا آپ احساس نہ کریں اور صبر کریں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ ساری دنیا جھٹلائے، کسی کے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ گواہ ہے اس کی سچائی پر، جب قرآن گواہ ہے، ساری دنیا اس کی مخالفت پر اتر آئے، اس کی حقانیت میں کمی نہیں آئے گی، اس کے بلند و بالا ہونے میں، اس کی عظمت شان میں فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کسی کے انکار کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، ہمارے قدم تو جمے رہنے چاہیے کہ ہم حق پر ہیں۔ ہمیں تو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ کیا یقین کریں گے، اور ان لوگوں سے تم کیا توقع رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے کلام پر ایمان لائیں گے اور یہ آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے؟ یہ تو آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے اور اپنے رب کے سامنے جائیں گے، یہ تو اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں بھی ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی یقین اور واضح نہیں ہے کہ اللہ سے ملنا بھی ہے، نہیں ملنا ہے، مرنے کے بعد قیامت ہوگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد میدان حشر ہوگا نہیں ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا۔ ابھی تو یہ اسی مسئلے میں الجھے پڑے ہیں۔ یہ کیا یقین کریں گے کہ اللہ کا کلام ہے اور اسلام سچا مذہب ہے؟ فرمایا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ لوگ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ جس کو انکار کرنا ہے دنیا میں کر لے، لیکن ایک دن اللہ کے پاس آنا ہی ہے۔ کوئی دنیا کو پار نہیں کر سکتا، زمین آسمان کو چیر کے کہیں باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے، ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے۔ کوئی کتنا ہی ظلم کرے، کوئی کتنی ہی مخالفت کرے، ہر چیز کو اللہ کے پاس آنا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ جملے بتا رہا ہے، یہ جملے انسان کے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کافی ہونے چاہیے کہ انسان جو انکار کر رہا ہے کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ آخر انکار کر کے آخر جائے گا تو کہاں؟ اس زمین کو پار نہیں کر سکتا، آسمان کو پار کر کے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ جہاں جائے گا وہاں سے پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو پھر جب کہیں نکل نہیں سکتا تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ انکار کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے اور تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے، نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔